بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے نہیں معلوم تھا نئے کرایہ دار جنات ہیں۔ میں کاجل لگا کر غلطی سے اوپر چلی گئی۔ ان کا بیٹا مجھ پر عاشق ہو گیا اور اسی وقت ان دنوں کی بات ہے جب بابا نے اوپر والا پورشن بنوایا اور اسے کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے اس مکان کے ساتھ کئی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ میرا نام مقدس ہے، سرکاری اسکول سے ریٹائرڈ ٹیچر ہے۔ مجھ سے دو بڑے بھائی ہیں، ایک بھائی بابا کی جگہ ٹیچر اپوائنٹ ہوئے ہیں جبکہ دوسرا بھائی سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ امی ہاؤس وائف ہیں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے جب ہم تینوں بہن بھائی پڑھائی میں مصروف تھے۔ اچھی تعلیم کے لیے بابا نے اپنی ہر ممکن کوشش کی۔ اپنا گھر تھا تو اسی لیے بابا نے اوپر والا پورشن بنوایا، اسے کرائے پر چڑھا کر آمدنی کا ذریعہ بنایا جا سکے۔ ہمارے اوپر والے پورشن میں جو پہلی فیملی آئی وہ لوگ ہمیشہ اچھے تھے۔ انکل سرکاری ملازم تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے اسکول میں پڑھتے تھے، بہت سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ پہلے کرایہ دار ہی ایسے ملے کہ ہمارے گھر میں ان کے بچوں کی وجہ سے رونق لگ گئی۔ انکل کا کہنا تھا کہ ہمارا گھر ان کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوا تھا۔ وہ بہت عرصے سے اپنا گھر خریدنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ کئی جگہ سودا ہوا بھی لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ پیسے بھی کچھ کم تھے، اس لیے بھی وہ مسائل کا شکار تھے۔ انکل کی خوش قسمتی دیکھو کہ ہمارے گھر میں ان کا پرائز بانڈ لگ گیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ پچھلے 10 سال سے کرائے کے مکان میں رہتے رہتے وہ تھک چکے تھے۔ اللہ نے ان کا پرائز بانڈ لگایا تو آنٹی نے پہلی یہی بات کی، ان پیسوں میں ہم اپنا گھر تو خرید لیں گے نا۔ اس کے بعد پھر انکل نے گھر کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ 6 مہینے کے اندر انکل نے گھر خرید لیا۔ وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولے گا جب انکل، آنٹی، ان کے بچے سب بے انتہا خوش تھے۔ مجھے ان کا اپنا گھر خرید لینے کی بہت خوشی تھی لیکن میں کچھ اداس بھی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان سب کے ساتھ اتنی اپنائیت محسوس ہوتی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پرائے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال بعد انکل اپنی فیملی کے ساتھ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یوں ہمارا اوپر والا پورشن ویران ہو گیا۔ بابا نے ایک بار پھر اوپر والے پورشن پر بورڈ لگا دیا، مکان کرائے کے لیے خالی ہے۔ چند دن بعد ایک بھائی اور آپی کرائے پر مکان لینے کے لیے آئے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ گاؤں سے آئے تھے۔ بھائی کا نام ریاض اور آپی کا نام تہمینہ تھا۔ ریاض بھائی گاؤں سے یہاں کمانے کے لیے آئے تھے۔ تہمینہ آپی بہت خوبصورت تھی، یہی کوئی 22-23 سال کی ہوں گی، جبکہ ریاض بھائی ان سے 4-5 سال بڑے تھے۔ میں ان دنوں 3rd ایئر میں پڑھ رہی تھی، ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ تہمینہ آپی نے بتایا کہ ان کے ماں باپ نے انہیں شادی پر جہیز دینے کی بجائے پیسے دیے ہیں تاکہ شادی کے بعد وہ اپنے گھر کے لیے اپنی مرضی کی خریداری کر سکے۔ گاؤں میں ملازمت کے مواقع کہاں ہوتے ہیں، یا تو کاروبار کر لو یا کھیتی باڑی۔ کاروبار بھی ضرورت سے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، چند ایک دکانیں گاؤں والوں کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس لیے شادی کے فوراً بعد وہ گاؤں سے یہاں آ گئے تاکہ یہاں پر اچھی ملازمت ڈھونڈ سکیں۔ کیونکہ ریاض بھائی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے گریجویشن بہت اچھے نمبروں سے کی تھی۔ بابا نے ان کا نکاح نامہ چیک کیا، پوری تسلی کی اور اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا۔ ریاض بھائی بابا کے بہت شکر گزار ہونے لگے، کہنے لگے ان کی بڑی خواہش تھی کہ ایک ایسا گھر مل جائے جہاں نیچے فیملی رہتی ہو، کہ اگر وہ گھر کام سے لیٹ بھی آئیں تو انہیں بیوی کی فکر نہ ہو کہ بیوی اکیلی ہے۔ وہ جیسا چاہتے تھے انہیں ویسا ہی گھر مل گیا۔ تہمینہ آپی نے صرف میٹرک کیا ہوا تھا، وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن دونوں میاں بیوی کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ بابا ان کے اچھے اخلاق اور میٹھے لہجے سے بہت متاثر ہوئے۔ امی کو تہمینہ آپی کی امی کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے بیٹی کو جہیز دینے کی بجائے پیسے دے دیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں۔ مطلب وہ گاؤں میں رہ کر اور پڑھی لکھی نہ ہونے کے باوجود بھی بہت سمجھدار تھیں۔ غرض امی اور بابا ان سے مطمئن تھے۔ ریاض بھائی صبح گھر سے نکلتے اور سارا دن نوکری کے لیے مارے پھرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ 1 مہینہ گزر گیا، انہوں نے گھر کے لیے کوئی خاص سامان نہیں خریدا تھا، بس ایک بیگ تھا جس میں ان کے کپڑے رکھے ہوتے تھے۔ کمرے میں دری بچھا کر رکھتے تھے۔ ریاض بھائی ایک بستر خرید لائے تھے جسے وہ نیچے دری پر ہی بچھا کر رکھتے تھے۔ ایک استری، کھانے پینے کے چند برتن، چولہا اور بس، صرف گنتی کے چند سامان ہی خریدے تھے، جیسے مسافر ہوں اور سفر میں ہوں۔ تہمینہ آپی کے پاس کپڑے بھی بالکل سادہ سے تھے۔ اس بات سے امی بہت حیران ہوئی کہ چلو جہیز کی جگہ ماں باپ نے پیسے دے دیے، اچھی بات ہے، اچھے کپڑے تو خرید کر دے سکتے تھے۔ دیکھنے سے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ نئی نویلی دلہن ہے، نہ اچھے کپڑے نہ زیور۔ ایک موقع پر امی نے آپی سے پوچھ لیا، وہ کہنے لگی
आंटी जेवर में के रख कर आई हूं, ना रहने का ठिकाना ना शौहर की नौकरी का पता, तो जेवर का क्या करती? खुदा ना ख्वास्ता डकैती हो गई तो मेरा तो सब कुछ ही लुट जाना था। और अच्छे कपड़े भी इसलिए नहीं लाई कि पहले कोई अच्छा मकान मिल जाए, शौहर की नौकरी का बंदोबस्त हो जाए, फिर मैं पहनती ओढ़ती भी अच्छी लगूंगी। अम्मी ने कहा, बात तो दुरुस्त है, लेकिन फिर भी कम से कम दुल्हन को दुल्हन तो लगना चाहिए। खैर, तकरीबन 2 महीने बाद रियाज भाई को नौकरी मिल गई। उनकी किस्मत अच्छी थी, डाकखाने में नौकरी मिल गई, तनख्वाह भी अच्छी थी। अल्लाह जब हाथ पकड़ता है तो ऐसे पकड़ता है। वहां उन्हें अच्छा अफसर मिल गया। उन्होंने रियाज भाई की मजबूरियां सुनकर उन्हें नौकरी पर रख लिया और साथ ये भी कह दिया कि पोस्ट ऑफिस में कुछ सीटें खाली हैं जिन पर जल्द स्टाफ की जरूरत के पेश नजर ऐड आएगा और इंटरव्यू होंगे, तो वो इंटरव्यू देकर मुस्तकिल भी हो सकते हैं। रियाज भाई जब घर आए तो बहुत खुश थे। नौकरी मिल जाने की खुशी में उन्होंने हमारे घर मिठाई भी भेजी। 4 माह गुजर गए। रियाज भाई सुबह जाते और शाम के वक्त घर वापस आते, लेकिन उनके तर्ज जिंदगी में कोई फर्क। सबसे अहम बात यह थी कि इस दौरान ना कोई उनका रिश्तेदार उन्हें मिलने आया, ना तहमीना आपी कहीं बाहर जाती। उनके पास तो फोन भी नहीं था, फोन सिर्फ रियाज भाई के पास था। एक दिन रियाज भाई बहुत परेशानी के आलम में घर आए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। बाबा ने परेशानी की वजह पूछी तो वो बोले, ऐसा लगता है जैसे पोस्ट ऑफिस में कुछ सिफारिशी आने वाले हैं, बस इसीलिए परेशान हूं कि अगर ये नौकरी चली गई तो क्या होगा। यह कहकर वो तेजी से अपने पोर्शन में चले गए। ने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। अम्मी ने कहा, सुनिए जी, मुझे तो ये मामला इतना सीधा नहीं लगता जितना नजर आ रहा है। दोनों मियाँ बीवी में नए शादीशुदा जोड़े वाली कोई बात ही नहीं है, और इन 5 महीनों में इनके घर ना कोई रिश्तेदार आया, ना कभी मैंने लड़की के मुंह से सुना कि इसकी अपने माँ बाप से फोन पर बात हुई है। फिर अम्मी खुद ही हैरान होते हुए कहने लगी, कहीं ये दोनों घर से भागकर तो नहीं आए। बाबा ने कहा, मुकद्दस की माँ, तुम भी ना कुछ भी सोचने लगती हो। बेचारे गांव के सीधे साधे लोग हैं, गरीब भी हैं, पता नहीं क्या मामलात होंगे, कैसे हालात होंगे। हमें क्या मालूम, हो सकता है कि अपनी सफेद पोशी का भरम रखने के लिए बताना भी नहीं चाहते हो। तुम ज्यादा मत सोचो, खैर करेगा। बाबा तो ये कहकर चले गए, मगर अम्मी की तसल्ली ना हुई। उस दिन के बाद तहमीना आपी ने तो बिला जरूरत अपने पोर्शन से हमारे पोर्शन में आना भी बंद कर दिया। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए। सुबह ड्यूटी पर निकलने से पहले रियाज भाई ने बाबा से कहा, अंकल मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। दरअसल मुझ पर गांव के चौधरी ने 1 साल पहले एक एहसान करने की कोशिश की थी। मेरी नौकरी ना होने की वजह से उसने मेरे अब्बा को 7 लाख दिए और कहा कि रियाज को यहीं गांव में छोटा मोटा काम शुरू करवा दो। उसने बगैर किसी शर्त के वो पैसे दिए थे और कहा था कि जब रियाज का काम चल जाए तो थोड़ा थोड़ा करके कर्ज वापस कर दें। अब्बा कर्ज खुशी खुशी घर ले आए, क्योंकि गरीबी ने बहुत परेशान कर रखा था। अब्बा ने लोगों से मशवरा करना शुरू कर दिया कि 7 लाख में कौन सा काम शुरू किया जा सकता है जिसमें फायदा ज्यादा और नुकसान कम हो, क्योंकि कर्ज की रकम भी वापस करना थी। चंद दिन बाद चौधरी ने अब्बा को बुलाकर कहा कि रियाज को 2nd टाइम काम शुरू करवा दो। पहले टाइम वो मेरे पास काम करे और 2nd टाइम अपनी दुकान पर बैठ जाए। अब्बा मेरे समझदार शख्स हैं। वो 2 दिन तो सोचते रहे कि क्या किया जाए। फिर 2 दिन बाद अब्बा ने पैसे लिए और चौधरी को वापस कर दिए। अब्बा उनको समझ चुके थे, क्योंकि चौधरी ये चाहता था कि मैं अब उसका पक्का मुलाजिम बन जाऊं। चौधरी के 3 बेटे थे और तीनों बिल्कुल नकम्मे थे। एक ने बमुश्किल मैट्रिक किया था, जबकि 2 ने मिडिल में ही स्कूल छोड़ दिया। चौधरी को अपने कारोबार के हिसाब किताब के लिए मुलाजिम की जरूरत थी, लेकिन मसला यह था कि चौधरी एक तो पैसे पूरे नहीं देता, पहले भी गांव के 2-3 पढ़े लिखे लोगों को उसने बड़ा खराब किया है। पैसे वक्त पर नहीं देता था या बहुत कम देता था। अब हर कोई पैसों के लिए मेहनत करता है। दूसरा, अब्बा ने यह भी सोचा कि चौधरी की मुलाजमत जिसमें पैसे भी ठीक से न मिले, मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा चौधरी का एहसान ना लेना ही बेहतर है। अब्बा ने अगले दिन पैसे जूं के तूं चौधरी को वापस कर दिए और उनसे पैसे लेने या मेरा उनके पास मुलाजमत करने से मुआजरत कर ली। ये बात चौधरी को बहुत बुरी लगी और उसने इनकार को अपनी अना का मसला बना लिया। फिर वो मुख्तलिफ तरीकों से हमें तंग करने लगा। बाबा ने कहा, बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है, जिसका जहां दिल करे काम के लिए तो करे, वरना नहीं। इसमें अना कहां से आ गई? रियाज भाई ने कहा, अंकल हम गांव में रहते हैं, गांव देहात में जो वडेरा चाहता है वही होता है, ताकतवर लोगों से कौन टक्कर ले सकता है। कल मेरे अब्बा का फोन आया था, उन्होंने बताया कि मेरी नौकरी का चौधरी को इल्म हुआ है, तो उसने मुख्तलिफ तरीकों से अब्बा को तंग करना शुरू कर दिया है और साथ ही अब्बा को कहीं से ये भी पता चला है कि वो मेरी तलाश कर रहा है।
کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں کام کرتا ہوں اور وہاں سے مجھے نکلوا دے۔ یہ سنتے ہی بابا حیران رہ گئے اور بولے ایسے کوئی کسی کو کیسے نکلوا سکتا ہے؟ کیا تم اس کے گھر میں رہ رہے ہو کہ وہ تمہیں نکلوا دے گا؟ ریاض بھائی نے کہا انکل ایسے لوگوں سے بچ کر ہی رہنا چاہیے۔ میرے ابا تو یہی کہتے ہیں، بس میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر میرا پوچھتے ہوئے میری غیر موجودگی میں کوئی یہاں آ جائے تو آپ نے انہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا ہے۔ میں بس آپ کی اتنی سی فیور چاہتا ہوں۔ بابا نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بالکل فکر مت کرو، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا اور گھر پر بھی منع کر دوں گا۔ ریاض بھائی نے بابا کو مطمئن کر دیا اور پھر یہی ہوا۔ چند دن بعد ہمارے گھر دو اجنبی آئے۔ انہوں نے یہی پوچھا کہ گاؤں سے آپ کے پاس کوئی رہنے کے لیے آیا ہے، مگر بابا کے کہنے کے مطابق امی نے صاف انکار کر دیا۔ انکار سن کر وہ لوگ چلے گئے۔ میرے ان دنوں فائنل ایئر کے امتحانات ہو رہے تھے۔ کچھ دن گزرے، میں کالج سے واپس آئی۔ میں وین پر کالج آتی جاتی تھی۔ ہماری گلی میں دو آدمی کھڑے تھے اور وہ مجھے ہی گھورے جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے عجیب بھی لگا اور خوف بھی آیا، مگر میں نے انہیں نظر انداز کیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ شام کے وقت ریڑھی والا آیا، وہ سبزی بیچ رہا تھا۔ امی نے مجھے پیسے پکڑائے اور بولی سبزی والے سے ٹماٹر خرید لو، ٹماٹر ختم ہے۔ سے ہی ریڑھی والا دروازے پر آیا، میں نے دروازہ کھولا اور کہا انکل آدھا کلو ٹماٹر دے دیں۔ وہ مجھے ٹماٹر دینے لگا۔ اسی دوران میری نظر ان پر پڑی جو گلی کے کونے میں کھڑے ہمارے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میرے کالج سے واپس آنے تک کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ کیا یہ اس وقت سے یہاں کھڑے تھے؟ مجھے بہت تشویش ہوئی۔ میں نے ٹماٹر لیے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے امی کو بتایا تو امی بھی بہت پریشان ہو گئی۔ شام کے بعد تقریباً 8 بجے بابا گھر آئے تو بابا کو بھی بتایا، لیکن بابا کے مطابق اس وقت گلی میں کوئی انجان شخص نہیں کھڑا تھا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران ہم نے محسوس کیا کہ تہمینہ آپی بہت پریشان رہتی تھیں۔ نہ وہ نیچے ہمارے ساتھ باتیں کرنے آتی اور گھر سے باہر تو ویسے بھی وہ نہیں جاتی تھی۔ ایک دن امی شاپنگ کے لیے مارکیٹ جانے لگی۔ امی نے کہا چلو تہمینہ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، گاؤں سے آئی ہوئی ہے، اسی بہانے شہر کی مارکیٹ بھی دیکھ لے گی اور اس کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ لیکن مارکیٹ کا سن کر تہمینہ آپی اس قدر پریشان اور خوف زدہ ہوئی جیسے انہیں کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ صاف منع کر گئی۔ مجھے اور امی کو بہت عجیب لگا۔ انہی دنوں ریاض بھائی بھی گھر رات دیر سے آنے لگے۔ میں نے نوٹ کیا کہ ان کے گھر واپسی تک تہمینہ آپی عشاء کی نماز کے بعد تسبیح ہاتھ میں لیے ورد کرتی رہتی تھی اور بار بار سچ سے نیچے دیکھتی رہتی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ریاض بھائی نے جو کہانی بابا کو سنائی ہے بات وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ ہوا۔ چند دن بعد ریاض بھائی رات کو دیر سے گھر واپس آئے۔ امی بابا اور دونوں بھائی اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ میں جاگ رہی تھی، کمرے میں پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ گلی کی دوسری طرف دروازہ کھلا جو دوسرے پورشن کا سیڑھیوں پر تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ ریاض بھائی ہی ہوں گے، پھر سوچا کہ چلو دیکھوں تو صحیح کہ وہی ہیں۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ اوپر والے پورشن کے دو اطراف سے سیڑھیاں تھیں، گلی کی دوسری طرف بھی تھی تاکہ کرایہ دار دوسری گلی سے باہر آئے جائیں، انہیں بار بار ہمارے گھر سے ہو کر گزرنا نہ پڑے۔ وہ گھر کے اندر سے بھی سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھی۔ میں اوپر پہنچی، دروازہ بند تھا۔ جیسے میں نے دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، اوپر سے آتی آواز نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ آپی تہمینہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی آج تو اس نے آپ کو مارا ہے، گہرے زخم لگے ہیں، مگر آپ بچ کر نکل آئے، لیکن مجھے نہیں یقین کہ اب ہم زیادہ دن چھپ سکیں گے۔ خدا کے لیے یہاں سے چلو ریاض، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ریاض بھائی نے کہا میں انتظام کر رہا ہوں، ہم منہ اندھیرے یہاں سے آزاد کشمیر چلے جائیں گے۔ میں نے تقریباً سارا انتظام کر لیا ہے، تم فکر مت کرو، ہم یہاں سے بہت دور جانے والے ہیں۔ تہمینہ آپی بولی کب جائیں گے؟ جو کرنا ہے جلدی کرو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اس سے پہلے کہ وقت کی مہلت ختم ہو جائے، جلدی کرو۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں لیکن اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی۔ ہماری خوشیاں صرف چند مہینوں کی نہیں ہو سکتی، میں سالوں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ ریاض بھائی نے کہا انشاءاللہ ہم سالوں ایک ساتھ جئیں گے، تم فکر مت کرو، چلو اب اندر کمرے میں چلو۔ وہ لوگ کمرے میں چلے گئے۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے تہمینہ آپی کے خوفزدہ رہنے اور گھر سے باہر نہ جانے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ میں یہ راز کسی کے سامنے افشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں پریشان ہو کر ہائے ہائے کر دینی تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ لوگ باحفاظت محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ 2 دن ریاض بھائی اپنی جاب پر نہیں گئے۔ تیسرے دن صبح ناشتے کے بعد وہ ہمارے گھر چلے آئے۔ بابا گھر پر موجود تھے۔
بابا سے کہنے لگے انکل مجھے ابھی ابھی فون آیا ہے، میرا بہت اچھا دوست واہ کینٹ میں رہتا ہے، اس نے میری نوکری کی بات کر لی ہے، میں نے آج رات واہ کینٹ کے لیے نکلنا ہے۔ بابا نے کہا رات کس وقت جانا ہے بیٹا؟ ریاض بھائی بولے انکل میں نے معلوم کیا ہے واہ کینٹ کے لیے آخری گاڑی رات 2 بجے نکلتی ہے، میں آخری گاڑی سے جاؤں گا۔ بابا نے کہا تو بیٹا جانا ہی ہے تو دن میں چلے جاؤ، رات کا سفر میرے خیال سے تو مجبوری کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ریاض بھائی کہنے لگے اللہ مالک ہے انکل، مشکل تو جہاں جس وقت آنی لکھی ہو آ کر رہتی ہے، چاہے دن ہو یا رات، آپ پریشان نہ ہو، میرے دوست نے مجھے رات کے وقت آنے کے لیے کہا ہے، وہ دن میں گھر پر نہیں ہوگا۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں آسانی ہو۔ اس کے بعد ریاض بھائی واپس اوپر چلے گئے، وہ سچ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ خیر مجھے بھی تسلی تھی کہ وہ آج رات یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں اوپر گئی، تہمینہ آپی کو میں نے ڈھیروں دعائیں دی اور کہا آپی جب آپ لوگ خیریت سے پہنچ جائیں تو مجھے ایک فون ضرور کرنا، میں انتظار کروں گی۔ تہمینہ آپی کے چہرے پر کچھ سکون نظر آ رہا تھا، کہنے لگی بالکل، تمہیں تو ضرور فون کیا کروں گی۔ رات کے 1 بجے تہمینہ آپی اور ریاض بھائی نے رختے سفر باندھا، بڑے بھائی نے فون پر ٹیکسی منگوا لی، سامان گاڑی میں رکھا، ہم نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت۔ ٹیکسی چلی گئی، میرا دل بھی بہت ڈر رہا تھا، میں دل ہی دل میں ان کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بابا نے دروازہ بند کیا، چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر سے فائرنگ کی آواز آئی۔ ہم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل نکل کر باہر آ گیا ہو۔ امی پکاری یا اللہ رحم کرے۔ بابا اور دونوں بھائی باہر کی طرف بھاگے۔ امی نے کہا آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ بابا بولے دعا کرو سب خیریت ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر بابا اور دونوں بھائی باہر نکل گئے۔ میں اور امی دروازے پر کھڑے ہو کر باہر انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ فائرنگ کی آواز سن کر آس پاس کے گھروں سے لوگ نکل آئے تھے، مرد آواز کی سمت جا رہے تھے۔ گلی سے نکل کر روڈ پر پہنچے، وہاں پہلے سے چند راہ گیر جمع تھے۔ بابا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی جب انہوں نے دیکھا ریاض بھائی اور تہمینہ آپی موقع پر ہی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ بابا نے سر سے ٹوپی اتاری اور وہیں بیٹھ گئے۔ دکھ، افسوس، غم کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ موقع پر موجود 2-3 راہگیروں نے بتایا کہ گاڑی میں بیٹھے 4 افراد آئے، جیسے ہی ٹیکسی گلی سے نکلی انہوں نے ٹیکسی پر فائرنگ کر دی۔ ڈرائیور شدید زخمی ہوا تھا مگر بچ گیا تھا۔ لمحے وہاں ایمبولینس پہنچ گئی، سب کو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ بابا بھی بڑے بھائی کو لے کر ہسپتال چلے گئے اور چھوٹا بھائی گھر واپس آ گیا۔ چونکہ پولیس کیس تھا تو پولیس بھی ہسپتال پہنچ گئی۔ بابا، بھائی، ریاض اور تہمینہ آپی کے بارے میں اپنا سارا بیان لکھوا آئے۔ ان ہم پر بہت بھاری تھے، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تہمینہ آپی کی ساری باتیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی اب تک کسی کو نہیں بتایا تھا اور نہ بتانے کی ہمت تھی۔ اگلے دن بابا پھر ہسپتال گئے۔ ان کے ورثاء کے ملنے تک بابا نے ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ریاض بھائی کے فون سے ان کے بڑے بھائی کا نمبر مل گیا۔ بڑے بھائی کو ان کی موت کے بارے میں بتایا گیا تو وہ چند گھنٹوں میں اپنے والدین کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئے۔ بابا کے مطابق جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ان کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ تہمینہ آپی کے گھر سے کوئی نہ آیا تھا، اور ریاض بھائی کے بڑے بھائی اور والدین کے مطابق جو کہانی کھلی وہ کچھ رہا تھی۔ ریاض بھائی پڑھے لکھے اور خوبصورت تھے۔ جب چودھری نے ریاض بھائی کو اپنے پاس کام پر بلایا تو ریاض بھائی نے حویلی جانا شروع کر دیا۔ ان کا سامنا تہمینہ آپی سے ہوا۔ تہمینہ آپی چودھری کی منچلی بیٹی تھی۔ ریاض بھائی تہمینہ آپی کی خوبصورتی سے متاثر تھے، جبکہ وہ ان کی تعلیم سے متاثر تھی۔ تہمینہ آپی چونکہ چودھری کی بیٹی تھی اس لیے وہ ریاض بھائی کو کسی نہ کسی کام کے بہانے حویلی کے زنان خانے میں بلا لیتی۔ چند ایک ملاقاتوں کے بعد وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھے، اقرار بھی کر بیٹھے اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھا لی۔ لیکن چودھری کسی بھی روایتی وڈیرے کی طرح غریب کے استحصال کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ ریاض بھائی کو یا تو بہت دیر سے 2 ماہ بعد پیسے دیتا یا پھر پورے پیسے بھی نہ دیتا۔ کئی مہینے وہاں کام کر لینے کے بعد ان کے ابا کو فکر ہوئی کہ انہوں نے بڑی مشکل سے پیٹ کاٹ کر بیٹے کو BA کرایا ہے، اس طرح تو بیٹے کا وقت ضائع ہو رہا تھا، اب مستقبل خراب ہو رہا تھا۔ لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ریاض بھائی وہاں سے نوکری چھوڑنے کے لیے ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ انہی دنوں تہمینہ آپی کا رشتہ آیا، کسی دوسرے گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا تھا، ان پڑھ اور آوارہ۔ تہمینہ آپی نے ماں کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دیا، لیکن چودھری نے بیٹی کی مرضی پوچھے بغیر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ تہمینہ آپی بہت روئیں، اپنی ماں کی منتیں کرنے لگی کہ انہیں کسی بیل گائے کی طرح کسی بھی کھوٹی سے مت باندھو، لیکن اس کی ماں نے اسے واویلا کرنے سے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ اس طرح اسے اپنے باپ کے غضب کا سامنا کرنا پڑتا۔
خیر تہمینہ آپی نے ریاض بھائی کی منت شروع کر دی کہ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو یہی وقت ہے ثابت کرنے کا، امیر اور غریب کی محبت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اس بات کا ذکر ریاض بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کیا۔ انہوں نے کسی بھی غلط حرکت سے انہیں بہت روکا، لیکن محبت قربانی مانگتی ہے۔ ایک رات ریاض بھائی تہمینہ کو لے کر گاؤں سے فرار ہو گئے۔ اس کے گاؤں سے فرار ہونے کی خبر باہر نکلی تو ہر طرف سراسمگی پھیل گئی۔ گاؤں والوں کو علم تھا کہ چودھری ریاض بھائی کے گھر والوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ چودھری نے ریاض بھائی کے بڑے بھائی اور باپ کو حویلی بلایا اور انہیں بہت مارا۔ ریاض کا پتہ پوچھتا رہا، لیکن انہیں کہاں علم تھا کہ ریاض تہمینہ کو لے کر کہاں گیا ہے۔ کچھ دن تو چودھری دونوں کو ہر جگہ تلاش کرتا رہا، پھر اس نے سزا کے طور پر ریاض بھائی کے ابا کو دھمکی دی کہ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو چودھری اس کی بیٹی کو اغوا کر لے گا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے ریاض کے گھر والوں نے فوراً گاؤں اور اپنا گھر چھوڑ دیا۔ یہی نہیں، چودھری کے ملازموں نے انہیں بے عزت کر کے گاؤں سے بے دخل کیا۔ دوسری طرف ریاض بھائی شہر میں ان کے ساتھ کالج میں پڑھنے والے ایک دوست کے گھر آئے۔ دوست روپے پیسے والا تھا۔ دوست کی مدد سے انہوں نے تہمینہ آپی کے ساتھ نکاح کیا۔ چند دن دوست کے فلیٹ میں رہے، اس کے بعد فکر روزگار ڈھونڈنے نکلے۔ دوست کا مزید احسان لینا مناسب نہ سمجھا اور کرائے کا مکان ڈھونڈتے ہمارے گھر آ پہنچے۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے، ان کی یاد آ رہی تھی۔ میرے لیے تہمینہ آپی بہت خاص تھی۔ تہمینہ آپی اور ریاض بھائی کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کی کلاس ایک نہیں تھی۔ ان کی حیثیت کے بیچ زمین و آسمان جتنا فاصلہ تھا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر زبردستی کی شادی نے تہمینہ آپی کو اس انتہائی قدم اٹھانے پر اکسایا۔ ریاض بھائی کے ابا نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا۔ آپی تہمینہ زندگی کی خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی ہی قربان کر بیٹھی۔ اس محبت کی انہیں کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ امی نے تو بابا کو صاف منع کر دیا کہ آئندہ کسی شادی شدہ جوڑے کو بغیر تحقیق کیے مکان کرائے پر نہیں دیں گے۔ کتنے خطرناک لوگ تھے، اگر دشمنی کے چکر میں ہمارے گھر گھس آتے تو کیا ہوتا، کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس واقعے کے کم از کم 6 مہینے تک ہمارا اوپر والا پورشن خالی رہا۔ اس دوران بڑے بھائی نے اپنی تعلیم مکمل کی اور بابا کی جگہ پر ٹیچر لگ گئے۔ بابا ریٹائر ہو چکے تھے، چھوٹے بھائی انجینئر بن رہے تھے۔ ابھی یونیورسٹی میں آخری سال تھا۔ میں نے بی ایس مکمل کیا اور میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو گیا۔ میں بھی یونیورسٹی جانے لگی۔ ہم سب بہن بھائیوں کی اچھی تعلیم بابا کا خواب تھا، اس لیے انہوں نے بہت محنت کی۔ تقریباً 6 مہینے بعد ایک نئی فیملی ہمارے کرایہ دار بنے۔ میاں بیوی، ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں جوان تھے۔ بیٹی میری ہم عمر ہوگی اور بیٹا مجھ سے کچھ سال بڑا تھا۔ ان کی ایک بوڑھی دادی بھی تھی۔ اچھی سادہ سی فیملی تھی، مگر چونکہ ان کا جوان بیٹا تھا اس لیے امی نے مجھے ان کی طرف جانے سے منع کر رکھا تھا، خاص کر اس وقت جس وقت ان کے مرد گھر پر ہوں۔ ان کی بیٹی جس کا نام مہک تھا بہت اچھی تھی۔ وہ گاہے بگاہے نیچے آ جاتی اور میرے ساتھ خوب گپ شپ کرتی۔ میری بہت جلد اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ میری طبیعت بھی ایسی تھی کہ میں ہر کسی کے ساتھ مکمل گھل مل جاتی تھی۔ ایک بار پھر رونق لگ گئی، لیکن اس بار جو رونق لگی اس سے ہم بہت ڈسٹرب رہتے تھے۔ نئے آنے والے کرایہ دار ایک تو بہت اونچا اونچا بولتے تھے، ہر وقت ان کی باتیں کرنے اور کہکوں کی آوازیں نیچے آتی رہتی۔ دوسرا، وہ چھت پر بہت زور زور سے چلتے تھے، لیکن اندر لیٹے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ زیادہ بڑھا تو امی نے ان سے شکایت کی۔ شکر ہے شکایت کرنے پر یہ سلسلہ ختم تو نہ ہوا، مگر کم ضرور ہو گیا۔ لوگ تھے، ساری رات جاگتے رہتے تھے۔ میں اور امی حیران تھے کہ انہیں نیند نہیں آتی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جب یہ لوگ ہمارے گھر کرایہ دار بن کر آئے تھے، گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ ہاں، مہک کی دادی مجھے بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ بہت مزے مزے کی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ایک دن انکل اور مہک کا بھائی صبح سویرے کہیں چلے گئے۔ میں نے بھی یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، میں بھی اوپر چلی گئی۔ مہک اپنی دادی کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور اس کی دادی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہانی سنا رہی تھی۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ کر کہانی سننے لگی۔ گاؤں ایک خوفناک دیو کی کہانی سے گونج رہا تھا جو پہاڑوں پر گھومتا رہتا تھا۔ اس دیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں اور ایک گرجدار دھاڑ تھی جس نے وہاں کے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کسی جن نے دیو کو برباد کر دیا تھا اور وہ دیو ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں بھٹکتا رہ گیا اور اپنی کھوئی ہوئی محبت کا بدلہ لینے کے لیے خود تباہ ہو گیا تھا۔ انہی پہاڑیوں میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ وہ دیو کی اس حالت کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننا چاہتی تھی اور یہ مانتی تھی کہ اس کی شیطانی شکل کے پیچھے ایک زخمی روح تھی جسے پیار اور ہمدردی کی ضرورت تھی۔ ایک چاندنی رات جب گاؤں گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، لیلا دیو کی تلاش میں نکل پڑی۔ صرف اپنے عزم اور ایک چھوٹی سی لالٹین سے لیس ہو کر وہ پہاڑوں کے اندھیروں میں چلی گئی۔ ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی اور جنگلات گھنے ہوتے گئے۔ جب وہ نامعلوم جگہوں کی گہرائیوں میں اترتی گئی
درختوں کی بھول بھلائیوں میں گم لیلا سائے کے درمیان چھپے قدیم مندر سے ٹھوکر کھا کر گری۔ تجسس میں وہ احتیاط سے ٹوٹی ہوئی دیوار سے اندر داخل ہوئی۔ اندرونی دیواروں کو دھندلی پینٹنگ سے مزین کیا گیا تھا، جس میں ایک دیو اور ایک خوبصورت عورت کے درمیان ایک المناک محبت کی کہانی کو دکھایا گیا تھا۔ لیلا پینٹنگ سے مطالعہ کر رہی تھی تو سسکیوں کی ہلکی سی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ پھر اس کی نظر زمین پر گرے دیو کے آنسوؤں پر پڑی، جس کے نشان مندر کے اندر جا رہے تھے۔ لیلا اسی راستے پر چلتی ہوئی ایک مدھم روشنی والے چیمبر میں داخل ہوئی تاکہ اس دیو کو تلاش کر سکے جو غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی چمکتی سرخ آنکھیں خوف اور خواہش کے امیزے سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے مہک کی دادی کو ٹوکا، دادی جان یہ تو بتائیں، کیا وہ شہزادی اور دیو ایک ہو جائیں گے؟ کیا شہزادی اپنی محبت سے دیو کو فتح کر لے گی؟ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بتا دیا تو کہانی کا تجسس ختم ہو جائے گا۔ اتنے میں نیچے سے امی کی آواز آئی، مقدس بیٹا نیچے آؤ۔ میں نے کہا، دادی میں دوبارہ آؤں گی اور آپ سے یہیں سے کہانی سنوں گی۔ یہ کہہ کر میں نیچے چلی آئی۔ رات کھانے کے بعد مجھے نیند آنے لگی۔ ویسے تو میں جلدی ہی سونے کی عادی تھی، لیکن اس دن بہت نیند آ رہی تھی، شاید تھکاوٹ تھی۔ میں عشاء کی نماز کے بعد ہی سو گئی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں اس دیو کے پاس پہنچی۔ میری ہمدردی اور نرم رویے کو دیکھتے ہوئے دیو مجھ سے مانوس ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ جیسے جیسے دیو کو مجھ پر یقین ہوتا گیا، اس دیو نے اپنی کہانی سنائی۔ صدیوں پہلے وہ ایک سادہ چرواہا تھا جسے پڑوسی گاؤں کی خوبصورت لڑکی سے پیار ہو گیا تھا۔ اس کی محبت سچی تھی، مگر جب گاؤں والوں کو ان کی محبت کا پتہ چلا تو لڑکی کا گاؤں ان کے خلاف ہو گیا۔ غیظ و غضب کے عالم میں دیو اتفاقی طور پر اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکا، کیونکہ وہ دیو تھا، طاقتور تھا۔ کمزور انسان سے شکست کھانا اس کی شان کے خلاف تھا، جس سے اس کی محبوب یعنی اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ اس المناک دن کے بعد سے دیو جرم کے احساس اور غم کے عالم میں ان پہاڑوں میں گھوم رہا تھا۔ ہر پورے چاند کی رات وہ خود کو بھیانک شکل میں بدل دیتا اور اس درد کی یاد دہانی کے لیے جو اس نے کی تھی۔ میں ہر رکاوٹ کو عبور کرتی چلی گئی۔ ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ہماری ہمت نے اندھیروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ آخرکار لامتناہی آزمائشوں کے بعد ہم مندر سے باہر آ گئے۔ مندر سے باہر کرسٹل کا ایک درخت تھا جو ایک دوسری دنیاوی توانائی کو پھیلاتا تھا۔ میں نے اور دیو نے کرسٹل کو اپنے ہاتھ سے چھوا، جس سے روشنی کی ایک لہر جاری ہوئی، اور اسی لمحے میں وہ جادو ٹوٹ گیا اور دیو اپنی حقیقی شکل میں بدل گیا۔ نہ صرف دیو اپنی حقیقی خوبصورت شکل میں تبدیل ہو گیا، بلکہ اس کے اندر محبت اور شکر گزاری سے بھری ایک نرم روح تھی۔ دیو نے اپنی وفاداری اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گاؤں کو اس خطرے سے بچا لیا جس کی وجہ سے گاؤں والے اس دیو پر بھروسہ کرنے اور اس کا دوست بننے سے ڈرتے تھے۔ میں وہاں سے نکلی کیونکہ میرا کام ختم ہو چکا تھا، لیکن میرا دوپٹہ قریب کھڑی گھنی جھاڑیوں سے الجھ گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، دیو نے میرا دوپٹہ جھاڑیوں سے چھڑایا اور بولا، مقدس کیا تم ہمیشہ کے لیے یہاں رک سکتی ہو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے دوپٹہ میرے سر پر رکھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نیند سے اٹھی، بیٹھی کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سے کمرہ گونج رہا تھا۔ میں خواب دیکھ رہی تھی۔ میرا خواب اسی کہانی کا تسلسل تھا جو دن کے وقت مہک کی دادی ہمیں سنا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا میں نے اس کہانی کو اتنا اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا کہ خواب میں خود اس کہانی کا کردار بنی ہوئی تھی؟ حد ہے۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ سو گئی۔ میں اس کہانی کا اختتام سننے کے لیے بے چین تھی۔ کئی بار اوپر گئی، لیکن ہر بار دادی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی یا سو رہی ہوتی۔ دن میں نے کنگھی کی، آنکھوں میں کاجل ڈالا اور مہک کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ مہک کا بھائی گھر پر ہے، کیونکہ میں نے خود اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کب واپس آیا، مجھے کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بے دھڑک اوپر چلی گئی۔ میں دادی کے کمرے کے قریب پہنچی۔ کمرے کے اندر سے مہک کا بھائی نکلا اور مجھ سے ٹکرا گیا۔ دادی اندر پلنگ پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ اس نے سلام کیا اور معذرت کرنے لگا۔ میں نے برا منہ بنایا، فوراً بولی، نظر نہیں آتا ہے۔ اندر سے دادی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ بولی، ٹکرانے کا نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے بیٹے، ہمارے ہاں تو دو لوگوں کے نصیب آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی ٹکراتے ہیں؟ یہ سن کر مہک کا بھائی منہ ہی منہ میں ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے دادی سے کہا، دادی آپ کہاں کی بات کہاں ملا رہی ہیں؟ وہ بولی، بیٹا میں حقیقت کو حقیقت کے ساتھ جوڑ رہی ہوں، لیکن میں نے دادی کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ مہک کا بھائی گھر پر تھا۔ اس لیے میں دادی کو یہ کہہ کر کہ مہک کا نیچے انتظار کر رہی ہوں اسے بتا دیجیے گا، واپس نیچے چلی آئی۔ اس دن کے بعد سے میرے ساتھ اور گھر میں بھی عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔
मुझे अजीब व गरीब डरावने नजर आते। घर के अंदर बड़ी बेचैनी महसूस होती। अनजान आवाजें सुनाई देने लगी। एक दिन मगरिब के बाद मैं किचन में काम कर रही थी। मुझे बावर्ची खाने से बाहर सामने वाली दीवार पर साया नजर आया, जैसे करीब कोई खड़ा था, जिसकी मौजूदगी ने जमीन पर एक तारीक और खौफनाक साया डाला हुआ था। मैं फौरन किचन से बाहर निकली और झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था, साया भी गायब हो चुका था। अम्मी साथ वाले कमरे में मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। शायद मेरा वहम था। मैं वापस किचन में आई और अपने काम में लग गई। एक दिन सुबह में वॉक करते हुए किताब पढ़ रही थी। अचानक मुझे अपने इर्द गिर्द की हवा भारी महसूस होने लगी। एक खौफनाक खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी, क्योंकि अम्मी साथ वाले पड़ोस में गई हुई थी। अब्बू और बड़े भाई ने वैसे भी स्कूल के बाद एकेडमी शुरू कर दी थी। अब्बू और बड़े भाई शाम के वक्त घर पर होते नहीं थे, जबकि छोटे भाई की अपनी मसरूफियात थी। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। उसी वक्त मैंने एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और अपने पैरों तले ज़मीन को हिलते हुए महसूस किया। तरफ दीवारों पर साए नजर आने लगे। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। नीचे गिरने वाली ही थी कि दरवाज़ा खुला और अम्मी अंदर चली आई। मैं खौफजदा नज़रों से अम्मी की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अम्मी के अंदर आते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। अम्मी ने मुझे देखा और बोला, क्या बात है मुकद्दस, इतनी हैरत से क्यों देख रही हो? मैंने कहा, नहीं अम्मी, कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही, शाम हो गई थी ना, तो यही सोच रही थी कि आप अभी तक नहीं आई। अम्मी ने शॉपर पकड़ रखा था, वो लेकर किचन की तरफ जाते हुए बोली, मैंने साजिदा के बेटे से मार्केट से कुछ सामान मंगवाया था। साजिदा ने फ़ोन करके बताया कि सामान आ गया है, वही लेने गई थी। उसे पैसे भी देने थे, इसलिए खुद चली गई। मैं तजब्जुब का शिकार अपने कमरे में चली आई। उस दिन के बाद से ना खत्म होने वाला एक सिलसिला चल निकला। रात को सोई तो ख्वाब में क्या देखती हूँ कि मेरी जिल्द जगह जगह से उधड़ रही है। गहरे जख्मों ने मेरे हवास गुम कर दिए। मैं किसी अनजान जगह पर अकेली खड़ी थी। आसपास कोई नहीं था और मेरे साथ क्या हो रहा था समझ से बाहर था। मैं किसको मदद के लिए पुकारती? ही लम्हे मेरे जख्मों पर पानी के कतरे गिरने लगे। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो कोई नहीं था, बारिश भी नहीं हो रही थी, तो फिर ये कतरे कहाँ से गिर रहे थे? मेरे जख्मों पर जहां जहां कतरे गिरते वहां वहां के जख्म बिल्कुल ठीक होने लगे, जैसे उस जगह कुछ हुआ ही नहीं था। खौफ से मेरा दिल धड़कने लगा। जब मैंने महक के भाई को अपने सामने खड़ा हुआ पाया, वो बोला, मुझसे मत डरो मुकद्दस। उसकी आवाज फिजा में गूंज उठी। मैं तुम्हारी खूबसूरती और हुस्न की बहुत करीब से तारीफ करना चाहता हूँ। उनके बाद मुझे खबर ही नहीं हुई कब तुम मेरे लिए अहम होती चली गई। मैं नहीं जानता, लेकिन क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं? मोहब्बत का लफ्ज सुनकर मैं पीछे हटने लगी। मैं खौफ से कांप रही थी। उसके चौंका देने वाले अल्फाज मुझे हैरत ज़दा कर रहे थे। वो अपना लहजा नरम करते हुए बोलता रहा, मैंने सदियों से तन्हाई में जिंदगी गुजारी है, शायद दुनिया से किनारा कशी ही कर ली थी, लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो सब कुछ बदल गया। तुम्हारी मौजूदगी मुझे खुशी देती और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त का पहिया रुक गया है। महक का भाई और मैं खामोश खुले मैदान में आमने सामने खड़े थे, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ और खुद ब खुद होता चला गया। मेरा खुद पर इख्तियार नहीं रहा। दिल ने एक ऐसा फैसला किया जिसके लिए मैं खुद भी तैयार नहीं थी। मैंने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसके जज्बात को कबूलियत का इशारा दे दिया। वो भी हैरान था। शायद उसे ये सब इतनी जल्दी होने की तवक्को नहीं थी। उसका चेहरा हैरानी और फिर खुशी में बदल गया। उसने नरमी से मेरे हाथ को अपनी हथेली में पकड़ा, जैसे वो मेरे नाजुक हाथों को तकलीफ न पहुंचाना चाहता हो। हम दुनिया से बेखबर अनजान सिमत की तरफ चल पड़े। चलते चलते जंगल में पहुंच गए। मैंने उससे ये भी ना पूछा कि हम जंगल में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जंगल की अथाह गहराइयों में जहां हल्की हल्की सी सरगोशियां गर्दिश करने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे दरख्तों में बैठे चरिंद परिंद आपस में बातें कर रहे थे। गुलहरियां हमें देख रही थी और एक दूसरे के कानों में कुछ कह रही थी। पत्ते हिलते हुए सरगोशी कर रहे थे। हवा जब हमें छू कर गुजरती तो लगता हमारे साथ अटकेलियां कर रही हो। उसकी मोहब्बत ने मुझे चंद लम्हों में अपना बना लिया था, बगैर ये जाने कि वो कौन है। मैं उसके साथ उसकी शख्सियत में ऐसा सहर महसूस किया था जो पहले कभी किसी में नहीं देखा था। अचानक चलते चलते हम जंगल के बीचों बीच रुक गए और वो बोला, मुकद्दस, मुझे यकीन है तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, ये जानते हुए भी कि मैं जिनजात हूँ। ये सुनते ही मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा बदलने लगा। खौफ के मारे मैं पीछे हटने लगी। देखते ही देखते वो बिल्कुल बदल गया। मैंने एक चीख मारी और मैं उठकर बैठ गई। उससे मेरी हालत बुरी हो चुकी थी और मैं पसीने में शराबूर थी। चंद लम्हों बाद कुछ हवास काबू में आए तो महसूस हुआ कि मेरे कमरे का टेम्परेचर मामूल से काफी कम था। हैरत के मारे मेरी इंतहा न रही कि कमरे का टेम्परेचर कम था और मुझे पसीना आया हुआ था। बाहर का मौसम था, लेकिन मैंने अलमारी से कंबल निकाला और कंबल ओढ़ कर सो गई। आधी रात का वक्त था। अम्मी को उठाना भी मुनासिब नहीं था।
मैंने अगले दिन अम्मी को अपने साथ होने वाले सारे वाक़यात और रात के वक्त देखे ख्वाब के बारे में बता दिया, क्योंकि अब मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी। अम्मी ने सुना तो उन्हें भी तशवीश होने लगी। अम्मी ने डायरेक्ट बाबा से बात करने के बजाय एहतियातन साजिदा आंटी से किसी अच्छे आमिल का पता लिया और आमिल के पास पहुंच गई। अम्मी ने आमिल को सारी तफसील बताई कि जब से नए किराएदार घर में आए हैं, घर में और ख़ास तौर पर मेरे साथ अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे हैं। आमिल ने तसल्ली से सारी बातें सुनी और थोड़ी देर बाद बोला, आपके घर में जो किराएदार रहते हैं वो इंसान नहीं हैं, जन्नात हैं। ये सुनते ही अम्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो खौफ से कांपने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आमिल ने कहा, इनमें एक जिनज़ादा आपकी बेटी पर आशिक है। अम्मी ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसा वाक़या ना सुना था और ना देखा था। वो आमिल की मिन्नतें करने लगी कि अगर आप सच कह रहे हैं तो इनसे हमारा पीछा छुड़ाएं। आमिल साहब ने कहा, बीबी अगर की क्या बात है, मेरा इल्म नाकिस नहीं है, जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। मुझे आपके घर आना होगा और उन्हें आपके घर से जाने के लिए राज़ी करना होगा। यही हकीकत है। अगर आपको यकीन नहीं है तो किसी काबिल भरोसा के पास चली जाएं। मैं हाँफती कांपती घर पहुंची और सीधा मेरे कमरे में आई। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। अम्मी ने फौरन मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुझे बाजू से हिलाया। मैं डर के मारे उठ बैठी। अम्मी मुंह पर उंगली रखे शीशी करती मेरे सामने बैठ गई। मैंने सरगोशी करते हुए पूछा, क्या हुआ अम्मी, आप इस कदर खौफजदा क्यों हैं? उन्होंने सरगोशी करते हुए सारी बात मुझे बताई, मगर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। इतने में बाहर से महक की आवाज़ आई, मुकद्दस कहाँ हो? तो अम्मी खौफ के मारे कांप उठी। मैंने उनके चेहरे पर इतना खौफ पहले कभी नहीं देखा था। मैंने दरवाज़ा खोला। महक मेरे कमरे के सामने खड़ी थी। कहने लगी, कमरे का दरवाज़ा बंद रखा है? मैंने कहा, हाँ खैरियत है। ना जाने वो क्या कहना चाह रही थी। उसने कमरे के अंदर झांका और बोली, अच्छा जब फारिग हो जाओ तो ऊपर आ जाना, तुम्हारे साथ ढेरों बातें करनी है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बस फिर क्या था। ने बाबा को घर आते ही सारा किस्सा सुनाया। बाबा अगले दिन सुबह सुबह उसी आमिल के घर पहुंच गए। तफसील से सारी बात की और उसी वक्त आमिल साहब को लेकर घर आए। आमिल साहब को बाबा ने अपने कमरे में बिठाया। उन्होंने कमरे में बैठते ही पढ़ाई शुरू कर दी। उस वक्त अजीब बात यह हुई कि थोड़ी देर बाद हमारे किराएदार सब घर वाले नीचे सहन में आ गए। अम्मी तो चीखें मारती मुझे बाजू से खींचती कमरे में चली आई। आमिल साहब अपनी तस्बीह लिए सहन में चले गए। तमाम जिन्नात आमिल साहब के सामने खड़े थे। आमिल साहब ने उनके साथ बात की। वो बोले, वो किसी ज़रूरी काम से इंसानों की दुनिया में आए थे और चंद दिनों में वापस जाने वाले थे, लेकिन आमिल साहब ने उनसे वादा लिया, फ़ौरन हमारा घर छोड़ने के लिए आमादा कर लिया। दादी जिनजादी जो सबसे बड़ी थी कहने लगी कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि हम सब अभी चले जाएंगे, लेकिन महक के भाई जिनजादे ने मेरे बगैर जाने से इनकार कर दिया। ये सुनते ही अम्मी ने मुझे अपने पीछे छुपा लिया, हालांकि हम कमरे में ही थे। आमिल साहब उनके साथ काफ़ी देर बहस करते रहे, लेकिन कोई नतीजा न निकला। बिलाखिर आमिल साहब ने जिनजादे को कैद करने की धमकी दी। उन्होंने कुछ पढ़कर जिनजादे पर फूंका। वो दर्द से बिलबिलाने लगा। दादी जिनजादी फौरन बोली, रुक जाओ, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। ना हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ना हमें कोई नुकसान पहुंचाए। आमिल साहब ने कहा, बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ, मगर मैंने तुम्हारे पोते पर ऐसा अमल किया है कि उसका असर को काफ जाकर ही खत्म होगा। हम जिन्नात वापसी के लिए तैयार थे। महक जिनजादी बहुत मोहब्बत और दुख के साथ मुझे देख रही थी। आन की आन में देखते ही देखते वो सब हमारी नज़रों के सामने से गायब हो गए। उनके जाने के बाद आमिल साहब ने चंद तावीज़ लिखे और बाबा को देते हुए बोले, 7 जुमेरात हर तावीज़ मगरिब के बाद ज़हन के बीचों बीच जलाना है और छत के ऊपर भी जलाना है। इंशाअल्लाह फिर ये कभी आपके घर नहीं आ सकेंगे। आमिल साहब चले गए। उनकी हिदायत के मुताबिक हमने ऐसा ही किया, मगर उस वाक़े के बाद तो अम्मी ने बाबा को सख्ती से मना कर दिया कि हम रूखी सूखी खा लेंगे, मगर मैं अब ऊपर वाला पोर्शन किराए पर नहीं दूंगी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।